على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما رواہ ابو ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی علی ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتت السماء وحق لها ان تئت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لبقيتم قليلا ولبقيتم كثيرا ولزهقتم قليلا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى السعودات تجارون الى الله عز وجل او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، ہر قسم کی خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کے مقصد کی طرف اشارہ کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آیت میں تفسیر ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو، انسانوں اور جناتوں کو دو مقصد کے لیے پیدا کیا۔ پہلا مقصد وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کو ایک جانے، ایک تن و تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں۔ یہ آیت کریمہ یہ بھی بتلا رہی ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا۔ غور سے سنیں، ہو سکتا آخر میں سوال ہو کہ انسانوں سے پہلے اللہ رب العالمین نے جناتوں کو پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پہلے جناتوں کا تذکرہ ہے، پھر انسان کا تذکرہ ہے، اور جو یہ جنات کا تذکرہ جو ہے پہلے کیا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کی جماعت سے کہا کہ جاؤ آدم کا سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کا سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور ابلیس جناتوں میں سے تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، آدم کی پیدائش سے پہلے ابلیس موجود تھا، اور ابلیس اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا تعلق جناتوں سے تھا۔ یہاں سے بھی اشارہ ملا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا۔ اور تین ایسی مخلوق ہے، جنات کو اللہ رب العالمین نے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ماٹی سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور اور نورانیت سے پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر خبر دیا گیا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے دوسرے پیج پہ کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم عبادت کرو۔ یہ عبادت کا پہلا حکم ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں دیا کہ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم میں سے پہلے کے جو لوگ تھے انہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کی بندگی کرنے لگو، تاکہ تم اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا سکو، تاکہ تم اپنے آپ کو دنیا کے فتنے سے محفوظ کر سکو، بچا سکو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اس عبادت کا مطالبہ اللہ رب العالمین
العالمین نے ہم سے اور آپ سے کیا۔ اور عبادت کب تک کرنی ہے؟ بعض صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے، روئے زمین پہ صوفی ایک طبقے کا نام ہے جسے ہم صوفیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہے، اگر یقین کامل ہو گیا تو بس وہیں پہ اب عبادت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پاؤں میں گھگھرو باندھ لیں، ڈانس کریں، ناچیں، زنا کریں، بدکاری کریں، شراب پیئیں، نشے میں رہیں، اب تم پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پر آپ کا یقین اگر کمپلیٹ ہو گیا، آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ہے، اب یقین آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے جسے لوگ صوفی ازم کے نام سے آج جانتے ہیں، بڑی تعریفیں لوگ کرتے ہیں۔ یہ گندا عقیدہ ایسے صوفیوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین اس باطل عقیدے سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ عبادت کب تک کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہاں یقین کا معنی موت ہے۔ گمراہیاں کہاں سے آئی؟ یقین کا معنی یقین کیوں لیا؟ صوفیوں نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا، یہی آیت دلیل میں پیش کیا کہ اللہ کہتا ہے عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے۔ لیکن انہیں جھول کہاں ان کے یہاں ہے؟ انہوں نے صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے یقین کی جو تفسیر کیا وہ تفسیر انہوں نے نہیں لیا، اپنی منمانی کیا، اپنے دماغ سے قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھا، اپنی منمانی کی وجہ سے، اپنے عقل کے استعمال کی وجہ سے صوفیوں کے ہاں گمراہی آئی۔ اگر سلف کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھتے کہ سلف نے یقین کا کیا معنی بیان کیا ہے تو در حقیقت میں وہ گمراہ نہ ہوتے۔ یقین کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ یقین کا معنی موت ہے۔ جب تک آپ کی موت نہ آ جائے، جب تک آپ کے بدن میں جان ہے، جب تک آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے جہنم کی دھمکی دی ہے، وعید سنائی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ ہماری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی اسی جملہ عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ نماز بھی ہے، جسے عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے 3 مخلوقوں کو چنا ہے۔ مخلوقات اللہ کی بہت ہیں، زمین کے اندر، آسمان کے اندر بے شمار مخلوقات اللہ کی ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے 3 مخلوقات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے چنا۔ پہلی مخلوق جنات ہیں، دوسری مخلوق انسان ہیں، اور تیسری مخلوق فرشتے ہیں۔ ان صرف 3 مخلوق کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے چنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس سے انسان و جنات کی دلیل مل گئی، اور اسی طرح سے فرشتے بھی عبادت کے مکلف ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے مومنو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور پتھر سے مراد گندھک کا پتھر ہے، یہ پتھر نہیں جو ہم روڈوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجارہ کی تفسیر کیا، کہا حجارۃ من کبریت، گندھک کا پتھر جسے ہم اور آپ ڈامر کہہ سکتے ہیں، ڈامر کے پتھر جس کے اندر آگ لگا دیا جائے تو آگ جلدی بجھتی نہیں ہے، گندھک کے پتھر جس جہنم کے ایندھن کون ہوگا؟ انسان ہوں گے، اور گندھک کا پتھر ہوگا، اس کی نگرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے 19 فرشتوں کو متعین کیا ہے، اور ایک فرشتے کی
طاقت کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب قوم لوط کی بستیوں کو تباہ کرنا چاہا تو ایک فرشتے کو بھیجا، ایک فرشتے نے اپنے پر سے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان کی بلندی پہ لے جاتے ہیں اور وہاں سے الٹا اس بستی کو پلٹ دیتے ہیں۔ یہ ایک فرشتے کے ایک پر کا عالم ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے 19 فرشتوں کو جہنم کی نگرانی پر مامور کیا ہے، متعین کیا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ فرشتے اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے انہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ رشوت لے کے اپنے کام سے باز آنے والے نہیں ہیں، وہ اتنا کرتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری عبادت میں اور فرشتوں کی عبادت میں کوئی فرق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں، ہمارے اور فرشتوں کی عبادت میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ انسانوں جنات کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ہم نے دو راستوں کی رہنمائی کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ اچھے راستے پہ چلے یا برے راستے پہ چلے، حلال راستے پہ چلے یا حرام راستے پہ چلے، رحمان کے راستے پہ چلے یا شیطان کے راستے پہ چلے، یہ اختیار اللہ رب العالمین نے انسان و جنات کو دیا۔ اگر اچھا کام کر کے آئے گا تو جنت ملے گی، برا کام کر کے آئے گا تو اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن فرشتوں کی عبادت کا جو معاملہ ہے بالکل برعکس ہے اس کے۔ فرشتوں کے یہاں صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ان کے یہاں نافرمانی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے نافرمانی کا جو اختیار ہے فرشتوں سے سلب کر لیا ہے، چھین لیا ہے۔ یہی فرق ہے ہمارے اور فرشتوں کی عبادت کے درمیان، فرق یہی ہے کہ ان کے یہاں اختیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے۔ جیسے ہم یہاں مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے فرشتے بھی مسجد میں جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں جناتوں کے لیے دنیا کے اندر مسجد ہے اور فرشتوں کی عبادت کے لیے آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے مسجدیں تعمیر کی ہے، جس میں جا کر کے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ فرشتے ویسے رکوع اور سجدے میں جا کے اللہ کو خوش کرتے ہیں جیسے ہم رکوع اور سجدے میں جا کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے بطور دلیل کے کہ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتت السماء وحق لها ان تئت ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما عالم لبقيتم كثيرا ولا زهقتم قليلا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السعودات تجارون الى الله عز وجل او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ الترمذی فی ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصححہ الالبانی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ چیز سن رہا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں آسمان کو ہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں آسمان کو ہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آسمان سے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے، آسمان کے خلاؤں میں 4 انچ کے برابر بھی آپ کو خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ کوئی فرشتہ اپنے پیشانی کو جھکا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی نہ کر رہا ہو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اور تم اس چیز کو جان جاؤ تو تم بہت زیادہ رو گے، ہنسنا بھول جاؤ گے، اپنی بیویوں اور بچوں کو چھوڑ کر کے تم ریگستان اور میدان جنگلات کی طرف چلے جاؤ گے۔ جو چیز میں جانتا ہوں اگر وہ تم کو بتا دوں تو تم دنیا کی لذتیں چھوڑ دو گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے آسمان کی خلاؤں میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے اور آپ کے لیے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ایسے ہی فرشتوں کے لیے ایک خاص مسجد ہے، وہاں پہ فرشتے حج کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ طبری کی صحیح روایت ہے کہ ان ابی قتادہ قال ذکر لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت المعمور فقال البیت المعمور مسجد فی السماء السابع
حذائل کعبہ حتی لو خر لخر علیہا یدخلون کل یوم 70,000 ملک فاذا خرجوا منہ لم یعودوا اخرجہ الطبری وقال الالبانی مرسل صحیح۔ یہ صحیح روایت ہے۔ ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے ذکر کیا، کس چیز کا؟ بیت معمور کا تذکرہ کیا، آباد گھر کا تذکرہ کیا۔ کہا بیت معمور 7ویں آسمان پہ بنی ایک مسجد ہے، 7ویں آسمان پہ بنی ایک مسجد ہے، جو مسجد اس کا ڈائریکشن اور لوکیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کہا جو کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں، کعبہ کے چھت کے بالکل سدھائی پہ 7ویں آسمان کے اوپر بنی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مسجد کا ملبہ 7ویں آسمان سے گر جائے تو آ کر کے کعبہ کی چھت پہ گرے گا، یعنی کعبہ کے بالکل سدھائی پہ بیت معمور ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور 70,000 فرشتے ہر روز اللہ کی بندگی کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور جن کو ایک بار موقع مل گیا پھر قیامت کی صبح تک کسی کی باری نہیں آئے گی وہاں پہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ فرشتوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے مسجد تعمیر کی ہے، اور ہر آسمان پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ مسجد تعمیر کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے، ایک قصہ معلوم ہوگا، اللہ کے رسول ام ہانی کے گھر میں مکہ میں سوئے ہوئے تھے، چند فرشتے آئے، آپ کو اٹھا کر کے کعبہ میں لے گئے، کعبہ کے اندر آپ بیدار ہوئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، وہاں پر آپ بیت مقدس گئے، وہاں پہ سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، وہیں سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب مل جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول جبریل امین کے ساتھ آسمان کی طرف جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی، اور 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی، جو اسی بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شرف اللہ رب العالمین نے کس کو عطا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ الجزا من جنس العمل کے تحت جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کے کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اسی کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر کے اندر، اس گھر سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ عبادت کے تعلق سے چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور کل سے جو عبادتوں کا سردار ہے جسے راس العبادات کہا جاتا ہے، نماز، اس حوالے سے بہت ساری جو ہمارے درمیان غلطیاں پائی جاتی ہیں، خاص ان تمام غلطیوں کی طرف، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا کیا طریقہ ہوتا تھا، نماز کی حقیقت کیا ہے، ابتدا میں کیسے نمازیں فرض ہوئی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں وقت کے حساب سے رکھی جائیں گی۔ 20 منٹ جو وقت ہے عشاء کے بعد، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی وقت میں جو ہے میں ختم کروں، اور آپ تمام لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ جو ہے ہمہ گوش ہو کر کے اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، ایسے ہی وقت نکال کر کے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں، اور جو ہمارے یہاں خلل پائی جا رہی ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اس کو دور کریں۔ بہترین موقع ہے، بہترین وقت ہے، مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن سے جڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جڑیں، اور جو چیزیں ہمیں نہ سمجھ میں آئی وہ علماء سے رابطہ کر کے، علماء سے تعلق قائم کر کے وہ ساری چیزیں پوچھیں، تاکہ ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ان غلطیوں کا ازالہ ہو سکے، اور ہمارے معلومات کے اندر اگر
کمی ہو تو ہمارے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو توحید پر ہو، اور ہمارا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے بچوں سے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی مخلوقات